آمین آمین ہاللویا۔ دوسرا گرنتھیوں کا خط، گرنتھیوں کے نام پولس رسول نے خط لکھا ہے، دوسرا خط اس کا 13واں باب آیت نمبر 5۔ آئیے آیت پڑھیں۔ اچھا، بہتر ہوتا ہے کہ ہال میں یہاں پر نیچے بچوں کی جو چھوٹے بچے ہیں ماؤں کے ساتھ وہ اندر کمرے میں بیٹھے، کلام کے دوران کبھی پھر پریشانی ہوتی ہے، وہ اس لیے ادھر بیٹھنا بہتر ہے بچوں کے ساتھ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے، اس لیے کہ پھر وہ دورانی ریکارڈنگ ہماری مشکل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور بڑے سارے مل کر 13واں باب اس کی 5 آیت، تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا اپنے آپ کو جانچو، کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے ورنہ تم مقبول۔ آمین۔ آئیے آنکھیں بند کریں، ایک دعا کریں میرے ساتھ۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، ہمارے کان مسا کر دے، ہمیں حکمت عطا فرما، ہمارے ذہن کھول دے، یہ کلام سمجھ سکے۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ تشریف رکھیے، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو۔ سب سے پہلے خداوند کے قدوس نام میں آپ سب کو سلام۔ اور اچھا لگا، کافی لوگ آج کافی دیر کے بعد بھی آئے ہیں، وہ ایک دفعہ زوردار تالیاں بجائیں خداوند کی جلال کے لیے۔ Are you happy؟ خوش ہیں آپ؟ Okay, praise the Lord. Thank you Lord, hallelujah۔ تو پچھلے سنڈے کیا کلام آپ نے سنا تھا؟ ایمان کے بارے، اور ہماری مرکزی آیت بھی یہی تھی کہ اپنے آپ کو جانچو اور آزماؤ۔ کس کو؟ ہاں جی، کس کو جانچنا ہے؟ اپنے آپ کو کہ دوسروں کو؟ دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو جانچو اور آزماؤ کہ تم ایمان پر ہو یا نہیں۔ اب کہتے سارے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جانچیں اپنے آپ کو کہ واقعی ہم ایمان پر ہیں یا نہیں۔ کئی بار ایمان پر نہیں ہوتے ہیں، صرف کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ نے کبھی جانچا نہیں اپنے آپ کو۔ خود اپنا فیصلہ کریں، آپ کے کام، آپ کی لگن، آپ کی قربانیاں، آپ کی یسوع کے ساتھ محبت، وہ ایمان جو ایک سچا ایمان ہے، کیا وہ آپ کر رہے ہیں خدا کے ساتھ؟ یا آپ ایک فارغ وقت میں جب آپ کے پاس کوئی کام نہ ہو تو پھر آپ آتے ہیں یا دعا گھر پہ کرتے ہیں یا بائبل مقدس پڑھتے ہیں، یا یہ سب چیزیں آپ کی پرائیورٹی ہیں یا ترجیحاً آپ ان کو کرتے ہیں؟ کئی بار سہمن بھی ہوتا ہے کہ ہم دعا میں بیٹھ جاتے ہیں، کہیں پروگرام نہیں ہوتا ہمارا، مشکل میں پھنس سکتے ہیں، دعا ہو رہی ہے۔ غالباً جتنے چرچ میں بیٹھے ہیں یہ لوگ تو نہیں ایسے کرتے ہوں گے، لیکن عام چرچ کی میں بات کر رہا ہوں، غلطی سے ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں۔ کیا ایسے لوگ ایمان پر ہیں؟ آپ بتائیے کہ 24 گھنٹے 8 دن 7 دن پورا ویک، ہفتہ، اس کے بعد 2-2.5 گھنٹے صرف خداوند کو دینے ہیں، کیا یہ زیادہ مشکل بات ہے؟ شرح دیکھیں اس کی، کیلکولیشن دیکھیں اس کی، کہ اتنے گھنٹے خدا ہمیں دیتا ہے اور 2-2.5 گھنٹے ہم خدا کو نہیں دے سکتے پورے وقت پہ۔ کبھی چرچ نہیں آ پاتے ہیں، کبھی رشتہ داروں کی وجہ سے چھٹی کرتے ہیں، کبھی چھوٹی چھوٹی پرابلمز، کپڑوں کی وجہ سے پانی نہیں آ رہا،
بجلی نہیں آ رہی تو اسی خوش بھی ہو جاتے ہیں وہ پکا باننا ساڈے علاقے دی لائٹ نہیں ہے ساڈے علاقے دی پاویں 10 دن بھی نہیں آئے گی نا 10 دن بھی اتنے آپ میں کلام سناؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں مجھے یسوع مسیح کے پاس آنے سے نہیں روک سکتی. چیک کریں بیہائنڈ دا سین کیا ہو رہا ہے, واقعات کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, اس کو چیک کریں. یہ رکاوٹیں اس لیے آتی ہیں تاکہ آپ کو روکیں اور آپ کے ایمان کو خراب کریں, خدا کے سامنے آپ کے ایمان کو فیل کریں. جب آپ جانچے جائیں, آزمائے جائیں تو آپ اس میں ناکام ہوں. خداوند کہے اس طرح سے آپ کو کہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے نزدیک پورا نہیں پایا, تو تولا گیا اور کم نکلا. شیطان یہ چاہتا ہے, بدروہیں چاہتی ہیں, رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں, آپ کے ذہن میں باتیں کرتی ہیں, کوئی نہ کوئی نیا مشورہ دیتے ہیں, اور زیادہ تر اتوار کے دن صبح یا ہفتے کی رات کو گھروں میں جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی ہیں. کئی دفعہ زیادہ موسٹلی ابلیس ایسے کرتے ہیں تاکہ صبح کو آپ تیار نہ ہو سکے. پھر یہ نیچرلی فطرتی جو چیزیں ہیں یہاں پر, ان کا مطلب بارش اور موسم خراب اور یہ ساری چیزیں. اپنے آپ پر جانچو اور آزماؤ کہ تم ایمان پر ہو یا نہیں. کتنے لوگ ایمان پر ہیں؟ گڈ. آپ کو پتا ہے کہ بہنوں کو ہم کہتے ہیں, عورتوں کو, لڑکیوں کو میں کہتا ہوں کوئی برا ڈریس پہن کے دن نہ آئے, کہتا ہوں. تھینک گاڈ, ایسا شکر ہے کہ سب بہت مہذب لباس پہن کے آتی ہیں بہنیں. تو چلو میں کبھی ڈانٹ رہے ہوں نا تو بڑے خوش ہوں گے, ایسا ہے دیکھ لو صحیح کتا پائی صاحب نے بہناں جڑیاں نا کڑیاں نوں دوپٹہ لینا چاہیے, انہوں نے انج کرنا چاہیے, انہوں نے انج کرنا چاہیے, ہے نا. لیکن اپنے آپ کو جانچو اسی کتنے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھتے گل کہ جب خدا کے سامنے آنا ہے, خدا کے گھر چ آنا ہے, پھر کس طرح آنا ہے, سمجھ ہونی چاہیے کہ نہیں. اپنے ڈریس جو آپ سلیکٹ کرتے ہیں چرچ میں آنے کے لیے, وہ ایسے ہوں کہ خدا کی عزت اس میں ہو. ٹھیک ہے, خدا کی عزت ہو اس میں. اپنے آپ کو جانچو اور آزماؤ. اچھا, ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا اعتماد اور یقین, ہے نا. کیا خدا یہاں موجود ہے؟ آپ ایمان رکھتے ہیں نا خدا یہاں موجود ہے, تو پھر اس اندیکھے خدا کے سامنے کیسے ہم نے آنا اور کیسے بیٹھنا ہے؟ اگر تمہیں یقین ہے نا کہ خدا موجود ہے, اب تو کوئی سوئے گا نہیں. کیوں؟ کہ میں یقین ہے کہ ہم خدا موجود ہے, اور خدا میں دیکھ رہے. God is watching, looking at you. کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کی آنکھوں کے آگے پیچھے, خدا کے چاروں طرف سے وہ دیکھ سکتا ہے, اور کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو کس طرح کا ہمارا رویہ ہوگا جب ہم ایمان رکھیں گے کہ خدا یہاں موجود ہے. میری موجودگی میں بھی کافی ایسی چیزیں ہیں جو رک جاتی ہیں, اسٹاپ ہوتی ہیں. لیڈر, بہنیں, بھائی, شاید کوئی ایسی چیزیں ہوں جو پادری صاحب کی ڈر سے رک جاتی ہیں کہ یار نہیں, ان کے سمجھ نہیں کریں گے. تو پھر خدا جو ہمارا باپ ہے, ہمارا رب ہے, خدا ہے, پروردگار, مالک ہے, اس کی موجودگی میں کس طرح سے ہوں گے, یہ ایک بہت بڑی سوچنے والی بات ہے. آپ اس پر جانچیں, کبھی اپنے آپ کو آزمائیں, آپ زیادہ برکت پائیں گے. تو ایمان کا مطلب ہے اندیکھی باتوں کا یقین کرنا, ہے نا. کس کو یاد ہے کہ بائبل میں ایک شخص ہے ایمانداروں کا باپ؟ کیا نام ہے جی؟ ابراہم. مقدس بزرگ باپ ابراہم. کیوں باپ ہے ساڈا؟ ایمانداروں کا باپ, ہے نا.
ایمانداروں کا باپ۔ جب ہم کہتے ہیں ایمانداروں کا باپ تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا خدا ایسے ہی کسی کو ٹائٹل دے دیتا ہے کہ تو آج تو میرا دوست ہے بھائی، تو آج تو ایماندار دا باپ میں تینوں بناتا ہے، تے اودی کوالٹی بچے والی بھی نہ ہوئے؟ کیا ایسے ہی خدا نے ابراہم کو ایمانداروں کا باپ لکھوا دیا بائبل میں؟ کیا لگا؟ نہیں، ایسے نہیں لکھوا دیا۔ پیچھے وجہ کیا تھی؟ ایمان کا ذکر پہلی بار لفظ ایمان وہ پیدائش کی کتاب 15 باب میں آتا ہے، اور وہ ابراہم کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے حق میں راست بازی گنا گیا۔ کب ایمان لایا؟ سنیں غور سے، اس نے یقین کیا تھا کہ خداوند مجھے اولاد بخشے گا، اولاد بخشے گا، اور پھر خدا نے کہا تھا آسمان کے ستاروں اور زمین کی خاک کے ذروں کی مانند آپ کی اولاد ہوگی۔ ابراہم کو کہا تھا خداوند نے، اس نے یقین کر لیا، اس نے یقین کیا تھا۔ اچھا، یہ وہ پہلا سٹیپ ہے کہ وہ ایمان لایا خدا پر، اور یہ اس کے حق میں راست بازی گنا گیا۔ یعنی وہ راست باز نہیں تھا، شاید کہیں پر مسٹیک تھی، گناہ تھے، خرابی تھی، مشکل تھی، لائف اتنی زیادہ خدا کے ساتھ نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ ایمان کی وجہ سے راست باز ٹھہرا، نہ کہ اعمال کی وجہ سے۔ ابھی اس نے کام کوئی نہیں کیا تھا، صرف خدا کی کلام کا یقین کیا تھا۔ کیا آپ یقین کرتے ہیں خدا کی کلام کا؟ ایسے ہی جیسے کہتے ہیں یسوع موجود ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں، میں ان کے بیچ میں ہوں۔ تو یہی بات میرا بھروسہ بڑھاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہاں موجود ہے، بائبل کا یقین۔ تو ابراہم نے بھی یقین کیا، خدا کا کلام کا یقین کیا، اس وجہ سے وہ ایمانداروں میں شمار ہو، پہلا شخص بلیور۔ نو پرابلم، بیٹھ جائے، نو پرابلم۔ لیکن خدا نے ابراہم کو اولاد دی تھی کہ نہیں؟ اوکے، اچھا، خدا نے ابراہم کو اسحاق دیا، اسحاق، آئیسک، پہلے اسماعیل دیا، پھر اس کے بعد آئیسک دیا۔ آئیسک کی پیدائش پر بڑی خوشی تھی، معجزہ ہوا، بڑی خوشی تھی کہ معجزہ ہوا، خداوند نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے نا۔ خدا نے ایک دن ابراہم کے اس ایمان کو آزمایا۔ کیا کیا جی؟ خدا نے ایمان کو آزمایا۔ کیوں آزمایا؟ اس لیے کہ جو آزمایا جاتا ہے وہی سونے اور چاندی سے زیادہ کندن سے زیادہ خالص ہو جاتا ہے ایمان۔ اگر آزمایا نہیں جاتا ایمان تو پھر وہ خالص نہیں ہے۔ اور ایمان کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو اس کا آزمایا جانا بھی ضروری ہے۔ پترس کا دوسرا خط دیکھیے، اس میں ایک حوالہ ہم دیکھیں گے۔ اس کا دوسرا خط، پہلا خط، فرسٹ، پہلا باب، پہلا خط، پہلا باب، چھٹی آیت میں دیکھیں، ورس نمبر 6 کیا لکھا ہے؟ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان
جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ آزمایا ہوا ایمان یعنی کیا ہے؟ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان ترقی کرے، ایمان بڑھے اور خالص؟ تو اس کا طریقہ ہوگا، پھر آزمائش آتی ہے۔ خدا نے ابراہم کو کیا آزمایا تھا؟ خدا نے کہا کہ ابراہم تیرا بیٹا، تیرا اکلوتا، تیرا وہ بیٹا جس سے تو پیار کرتا ہے، اسے میرے لیے قربان کر دے موریا کے پہاڑوں میں سے ایک پر، اور 3 دن کا راستہ دیا چل کے جانے کا، 3 دن کا راستہ، اور وہاں جا کر اس نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، خدا کے لیے ذبح کرنا ہے، قربانی پیش کرنی خدا کے لیے۔ تو سوچئے ذرا کہ اگر امیجن کریں، اگر خدا آپ میں سے کسی کو یہ کہہ دے تو کیا ہوگا؟ ابراہم ایماندار تھا، باپ ایویں نہیں بنیا، یہ درجہ، یہ جو اس کا رتبہ ہے ایسے نہیں، اس کو ٹائٹل ایسے نہیں ملا۔ ابراہم خدا پر ایمان لایا تو وہ راست بازی شمار ہوا، لیکن ایمان کے بعد ایمان کو آزمایا گیا، ایمان لانے کے بعد آزمایا گیا۔ اور طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آپ میں سے بھی جتنے ایمان لاتے ہیں، آپ کا ایمان ضرور آزمایا جاتا ہے، لیکن جب طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں تو ہم پیچھے کی طرف بھاگتے ہیں۔ آزمائش میں، دکھ میں، ٹینشن میں، جب چرچ یا دعا یا مصیبت آتی ہے اس حوالے سے، تو پھر ہم بھاگ جاتے ہیں پیچھے کی طرف۔ لیکن کرنا کیا چاہیے؟ آپ کو اس وقت جب مصیبت ہو، اس وقت پروف کرنا ہے کہ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ ٹینشن میں، مصیبت میں، برے دنوں میں، اچھے دنوں میں نہیں۔ اچھے دنوں میں سب اچھے ایماندار ہوتے ہیں، برے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کون صحیح ایماندار ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آسمان کی بادشاہ ویٹ کر رہی ہے، آسمان، ہیون ویٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو اس زمین سے آزمائے ہوئے اوپر جائیں گے، جن کا ایمان، آزمایا ہوا ایمان انہیں آگے لے کے جائے گا۔ ایک آگ کے دریا میں سے گزارے جائیں گے، اور یہ دریا اس زمین پر ایمان کی زندگی بھی ہو سکتی ہے جس میں آپ بہت دکھ اٹھاتے ہیں۔ ابراہم کے ایمان کی چوٹی کیا تھی؟ پیک، بلندی۔ ابراہم کس طرح کا ایمان رکھتا تھا؟ دیکھیے اب عبرانیوں 11واں باب، کیوں انہوں کیا گیا ایماندار اللہ باپ، کیوں کہا گیا ابراہم؟ اس ورش میں دیکھیں 17 آیت پڑھیں گے آپ نے، عبرانیوں 11 باب 17 آیت، یہاں سے ہم پڑھیں گے اور 19 17 18 بہت خاص بات کرنے لگا ہوں میں، پلیز غور سے سنیے۔ جن کے پاس بائبل نہیں ہے غور سے سنیں، جن کے پاس بائبل مقدس ہے بائبل دیکھیے۔ ایمان ہی سے ابراہم نے آزمائش کے وقت، اچھا آزمائش کے وقت ہے نا، آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا، جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل ہوگی۔ جو خدا نے منگیا آپ کو بیٹا ہوگا، تو اس کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یار خدا نے اتنے سالوں کے بعد تو مجھے دیا ہے بیٹا۔ اب وہ 13-14 سال کا ہوا، محبت بڑھ گئی اس کے ساتھ سارا کی اور میری، اور اب خدا اس کو مانگ رہے، اور وعدہ بھی کیا تھا اس سے تیری نسل چلے گی، اس سے۔ ایک دم سے کیا خدا نے واپس لے لیا، خدا کہہ رہا اس کو قربان کر دے۔ خدا کے وعدے پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ پورے۔ کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی بات کی؟ اچھا زوردار تالیاں بجائیں۔ ہاں سمجھ میں جا، پریز ہاللیلویا۔
تو وعدہ تھا خدا کا کہ یہ اس بیٹے سے تیری نسل چلے گی، اور اس بیٹے کو اب مذبے کے اوپر اس نے رکھا ہوا ہے. غور کریں. تو پھر ابراہیم کیا سوچتا، صاحب کیا آپ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں؟ اس بچے کو کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس سے تو آپ نے کہا تھا کہ نسل چلے گی، نسل چلے گی تھی. تو پھر کیوں ایسا ہوا؟ کوئی سوال نہیں کیا اس نے، اور وہ چل پڑا، اٹھایا سامان، اب گدھے پر 2-3 اور دوست لیے اور ساتھ اسحاق کو لیا اور چل پڑا موریا کے پہاڑ کی طرف. اور 3 دن اپنے بیٹے کے ساتھ 3 دن اس کے انتہائی آزمائش کا عرصہ تھا. اس پیارے کو، اس کے دل کے ٹکڑے کو اس نے وہاں پر ذبح کرنا ہے اور آگ میں جلانا ہے، آگ میں جلانا ہے، اسے ذبح کرنا اور آگ میں جلانا ہے. آپ کو پتہ ہے آگ میں بھی جلانا تھا اس کو، شبدری قربانی دینی تھی. اب دیکھیے اسی آیت میں آگے کیا لکھا ہے. اچھا دیکھیے اظہار کی سے نسل کہلائے گی. 19ویں آیت غور سے سنیں. کیونکہ وہ سمجھا، کیا سمجھا؟ کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے. اتنی بات زبر آپ بس سمجھ گئے. ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے پہلے یہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے بھی جلانے پر قادر ہے. یعنی اگر میں اپنے بیٹے کو قربان کر کے آگ لگا دوں گا، اس کے باوجود خدا اپنے وعدے اسی کے وسیلے سے پورے کرے گا، اور یہ راکھ دوبارہ سے بدن بن جائے گا، اور پھر اس کے اندر خون آئے گا، اور اس کے اندر تمام چیزیں وریدے عضلات آئیں گے اس کے، اور پھر ٹھیک ہوگا، لڑکا زندہ ہو جائے گا. اس طرح سے ابراہیم کا یہ ایمان تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو قربان یا ذبح کرنے کا پورا کر دیا تھا انتظام، اور دلی طور پر تیار تھا. میں یہاں پر ایک بات کہنے لگا ہوں. آپ کا ایمان پہلی گل تو ہے کہ 2-4 دن کا ہوتا ہے ساڈا. کئی لوگوں کا ایمان ساری موت تک ہوندا ہے، لیکن ابراہیم کا ایمان موت سے بھی آگے ہے. موت سے آگے اس نے ایمان رکھا ہے کہ مرنے کے بعد میرا بیٹا پھر جی اٹھے گا، اس لیے کہ خدا کے وعدے اس کے ساتھ ہیں. خدا نے کہا ہے اسی سے تیری نسل ہوگی. اب بیسک بنیادی طور پر کس آیت پر ابراہیم نے عقیدہ رکھا اور ایمان رکھا؟ بنیادی طور پر اس بات پہ کہ خدا نے کہا تھا کہ اس لڑکے سے تیری نسل ہوگی اور تیرے نسل کہلائے گی اس سے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ لڑکا مر جائے. سمجھ آئے تب کو بات؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ لڑکا مر جائے. This is faith. اور جب اس نے ایسا کیا تو اس ایک طرح کا اس نے ذبح کر دیا تھا اپنے بیٹے کو، ایک طرح سے جلا بھی دیا تھا، کیونکہ وہ ریڈی تھا یہ سب کچھ کرنے کے لیے. اور خدا دوبارہ سے پھر اس کو اٹھاتا بھی اور زندہ بھی کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا وہ سمجھا تھا کہ مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے. یہ ایمان ہے. کبھی مصیبتیں آتی تھوڑی تھوڑی ہمارے سامنے، دوڑے لگاتے ہیں، چیخیں مار رہے ہوتے ہیں، جلدی سے غیر مردوں کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ چرچ دعا نہ کم نہیں سوڑتا تو پھر کسی سیانے کو چلے گا. ایک دن لفظ سنے نہیں، وہ بھی دعا ہی کرتا ہے. یہ کیوں ہے اس طرح کوئی کہتا ہے؟ نہیں بھائی وہ بھی دعا ہی کرتا ہے. ایسے کیوں کہتا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ وہ جیلی دعا کرتا ہے. میرے بارے تو کوئی نہیں ہے کہے گا کہ نہیں وہ بھی دعا ہی کرتا ہے. میرے بارے تو کوئی نہیں ہے کہ میرے بارے سیدھا کہتے ہیں آپ انہوں کو دعا کراؤ، ہے نا؟ ایسے ہی نا. تے جڑے سیکنڈ نمبر 2 نمبر شیطانی پادری ہوں گے، وہ پتہ ہوندا ہے دعا کرانے والے نوں بھی، تو وہ اس طرح کہتے نہیں کوئی نہیں وہ بھی دعا ہی کرتا ہے. دیکھو جی خدا نے انہوں نے برکت، وہ بھی دعا ہی کرتا ہے، تسی جاؤ. یہ ایمان کا حال ہے، یہ ایمان کا حال ہے. ایلا ایمان آسمان تے جائے گا. اے آزمائشاں، اے تکلیفاں، اے بیماریاں، اے دکھ اس لیے آتے ہیں ساڑھے تے تاکہ جب ہم ان پر غالب آئیں تو ہمارا ایمان
اور زیادہ اوپر ہو اور سونے چاندی سے آزمائے ہوئے فانی سونے چاندی سے بھی زیادہ بیش قیمت ہو جائے اور جلال والا ہو جائے, عزت والا ہو جائے خدا یسوع مسیح کے آنے پر, یہ قدر ہو آپ کے ایمان کی. سمجھ آ رہی بات نہیں؟ اچھا, آزمائش شرط ہے, ایمان کو پاور دینے کی شرط آزمائش ہے. خدا آپ کو آزماتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ آپ اپنے ایمان کا پروف دیں. اگر آپ دل میں ایمان رکھتے ہیں تو یہ کہنا بند کرے, دیکھو جی خدا دے دلانو جانتا ہے دلانو, ایک غلط آیت فٹ کی ہے, کام تو آڈے کتنے نے, آپ کے دل میں کیا ہے خدا کو پتا ہے, لیکن پروف دے, اپنے ایمان کا پروف دے. خدا نے ابراہیم کو کہا پروف دے اپنے بھروسے اعتقاد کا کہ تو پورے طور پر مجھ پر توکل کرتا ہے, پروف دے مجھے اپنا. آستر بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ میں سوال پوچھ سکتا ہوں, دھیان رکھو میرے کہ میں کی کیا پلیز. پروف دی تے پروف کدوں ہونا ہے؟ جدوں تسی مصیبت چ پھسو, مصیبت میں پڑو گے اس وقت پروف ہوگا. اگر اس وقت آپ نے نہیں کامیاب ہوئے تو پھر تہاڈا ایمان زیرو ہے, مردہ ہے, مردہ ایمان پھر. اچھا, مردہ ایمان آسمان پہ جا سکتا ہے؟ آپ میں سے ہر کوئی بچہ بھی بتائے گا تھوڑا بہت کلام کو جاننے والا کہ مردہ ایمان آپ کو آسمان پہ نہیں لے جا سکتا. اب چرچ مصیبتوں سے نہیں ڈرتا. دراصل چرچ وہ ہے جو مصیبتوں سے ڈرتا نہیں, جو آزمائشوں میں قائم رہتا ہے, جو دکھوں میں بھی چلتا رہتا ہے. ایسی پاور ہے چرچ جسے کوئی روک نہیں سکتا. بائبل مقدس کی تاریخ اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جتنا مسیحیوں پر ایذا رسانی ہوئی, ظلم و ستم ہوئے اور تشدد ہوا جتنا زیادہ, اتنی ہی مسیحیت پھیل گئی. اور آج تک ساری دنیا میں سب سے بڑا مذہب مسیحیت ہے, ساری دنیا میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ بائبل کا کلام اور وعدے سچے ہیں, اور ہمارا بیسک بھروسہ اور ایمان اس بائبل پر ہے, اس بائبل پر ہے جس کی ہم منادش ہو گئے. تو ابراہیم جب پاس ہوا اپنے بیٹے کو گزرانا اس شاید اس عمل, تو پھر خدا نے اس کو کیا ٹائٹل دیا؟ ایمانداروں کا باپ. پہلے صرف وہ ایماندار سی, جدو ایمان لے آیا سی کہ انہوں اولاد دے گا خدا, اس تو بعد اولاد مل گئی, ہوں سٹیج اگلی ہونی ہے, وہی منڈا قربان کر. جدو اودے چ بھی کامیاب ہویا تے انہوں نواں رتبہ مل گیا, ایمانداروں کا باپ ہے. اچھا, اس تو بعد ایک اور بڑی خدا نے برکت کیا تھا, وہ ٹائٹل ابراہیم کے لیے خدا کا دوست. آپ کو پتہ ہے فرینڈ آف گاڈ, دوست. پتہ ہے کیا ہوتا ہے دوست؟ خدا کا دوست. خدا کہاں پر ہے اور ابراہیم کہاں پر ہے, لیکن خدا نے دوستی کہاں پر کی ہوئی ہے؟ کیوں خدا نے دوستی کی؟ یہوہ, ایلوہیم, ایدونائے, ایل شڈائی, خدا قدوس نے جو ساری دنیا کا مالک اور خالق ہے, دوستی کی ایک شخص کے ساتھ. کیوں؟ ایسے ہی کوالٹی تھی اس کے اندر. کوالٹی کیا تھی کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. اسی عبرانیوں کے 11 باب کی 6 آیات میں لکھا ہوا ہے کہ بغیر ایمان کے خداوند کو پسند آنا ناممکن. اب ابراہیم ایمانداروں کا باپ تھا چکے, اس لیے اس نے وہ خدا کو پسند آیا اور دوستی کر لی. اے بندہ ٹھیک ہے, اور دنیا دی دوستی ہو سکتی کیونکہ بہت ایمان ہے نا. خدا بے ایمانوں کا دوست نہیں ہے, بے ایمانوں کا دوست نہیں ہے, بلکہ ایمانداروں کا. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اس لیے ہم چرچ میں دعاؤں میں نہیں ٹھہریں گے کہ شفا اترے. نہیں, کبھی آپ کو کچھ دینا پڑے گا, گزرانا پڑے گا. کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ شاید خدا ہمیں بلیس کرے, یہ سوچنا شروع کریں میں چرچ کو بلیس کروں, میں چرچ کو ہدیہ دوں گا, میں چرچ کی ہیلپ کروں گا,
بجائے کر سوچے خدا میری مدد کرے. مطلب آپ قربانی کا دل رکھتے ہیں, خدا جیسا دل, خدا جیسا مائنڈ. صرف شفا اور معجزے, روپے پیسہ اور جابس, کاروبار اور اچھے حالات, ان چیزوں کے لیے زمین پر ہم ان چیزوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, لیکن یہ ایمان نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ جب آپ سے کچھ چھین لیا جائے اس وقت بھی آپ ہیپی ہو, خوش ہو اور خدا کے حضور میں پرفیکٹ ہو. سب کچھ چلا جائے, سب کچھ چھن جائے, سب کچھ آپ سے لٹ جائے اور ریٹرن ہو جائے, لیکن اس وقت آپ کے میرا کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ یہوہ خدا آج بھی میرے ساتھ ہے. خدا میرے ساتھ ہے, میرا کوئی نقصان نہیں ہوا. چیزوں کے پیچھے نہیں ہے. اگر اسی ایسا کرتے پریشان ہو جی یار دعا کی کم نہیں ہوا, کم نہیں ہوا. تھینک گاڈ. میں شکر کرتا ہوں کہ اپنے چرچ میں ایسے بڑے لوگ ہیں جو بہترین ایمان رکھتے ہیں, دکھوں مصیبتوں میں, ٹینشنوں میں ایمان رکھتے ہیں. پھر بھی یسوع کو چھوڑا. آپ مجھے بتائیں اگر یسوع مسیح ہمیں کچھ نہ دے تو کیا چھوڑ دیں گے یسوع؟ کیا یہ فیصلہ کیا تو؟ کل میں بات کر رہا تھا ایک دوست سے, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਲੋਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡੋ. कैसा है निकाह के टाइम शर्तें क्या होती हैं हमारी, समझ आ रही? बुरे वक्त च वो कह रही है कि तू ठीक ठुक कर ले काम तो मैं अपनी भैन का चल. ए औरत वफादार ते जे असी मसीह दी दुल्हन होए ते भैड़े वक्त चाहिए सियाने को, अच्छे वक्त चाहिए यीशु को, या यीशु मस्तर सानू बरकत देंदा रहे वंडदा रहे ते फिर यीशु को ते जदों किते स्टॉप होवे हाथ उदों सी अच्छा यीशु मसीह मैं हाले थोड़ी देर नहीं आना क्योंकि तेरे पैसे खत्म हो गए. यीशु दी दुल्हन ऐसा नहीं. क्या ख्याल है आपको? समझ आ रही है ना बात? हर एक हाल में हम, शर्त ये नहीं है, ये शर्त नहीं है कि यीशु हमें बरकत देगा तो उसकी इबादत करेंगे. यीशु ने एक चीज हमें दी हुई है, वही काफी है, और वो ये है कि उसने हमें जिंदगी दे दी है. असी जिंदाबाद इतने बैठे हुए, अगर वो अपना दम खींच ले तो बस आप खत्म, मिट्टी के साथ मिट्टी, और फिर ना बोल सकते हैं क्योंकि लेकिन खाक में कौन तेरी परस्तिश सिताइश करेगा? खाक तेरी सिताइश नहीं कर सकता. इसलिए जिंदा है तो यही काफी है हमारे. और मैं आपको सच बताऊं, असल में ये सब चर्च नहीं, ऑनलाइन भी लोग सुन रहे हैं, कई जगहों पे लोग सुनेंगे इस कलाम को. कोई शख्स जड़ा जादूगर दे कोल जांदा उन्होंने जरा भी भोरा भी 1% की तवक्कुल करता है, खुदा की बादशाही आपसे दूर है, छिन गई है. जहन्नुम में जाने की तैयारी करें, कोई ठंडे ठंडे कपड़े कुपड़े तैयार कर लें, अग दे विच उते पा के ते गुजारा होए. डन जहन्नुम की सजा से नहीं बच सकते. जेड़ा भरोसा, जेड़ी बीवी का भरोसा अपने खामन तो अलावा दूसरे दे वो बीवी बदकार है. अगर आपका भरोसा यीशु के बगैर किसी और पर आ जाता है तो बदकार हैं हम, खूनी हैं, बदप्रस्त हैं, क्योंकि दूसरों पर भरोसा किया खुदा को छोड़कर, और समझ नहीं है मसीहियों को कि हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं. एक ऐसे गुनाह जो सेम जिमें एक औरत अपने खामद नाल बेवफाई कर दी है, सेम गुनाह है असी खुदा दे नाल बेवफाई करने आ या यीशु दे नाल बेवफाई करने आ, जेड़ा साडा दुल्हा है, जेड़ा सानू लैन वास्ते आ रहा है. और अगर मुझे पता चल जाए मेरी वाइफ इस तरह की है तो क्या लेके जाएगा? वो नहीं लेके जाएगा. ये आप एग्री करते मेरे साथ के नहीं लेके जाएगा, है ना? क्योंकि बाइबल च लिखा है 10 कुवारियां ते 5 अंदर शरीयत दियां ते 5 तो जड़ियां बाहर सन पूरे प्रकार की बड़ी जोर बोले दरवाजा किसी यीशु ने कहा है बदकारों मेरे पास से चले जाओ.
नो वे। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਹਿਮ ਤੇ ਦਰਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ इंसान ਦੇ तख्त पे बैठेगा रहम नहीं होएगा, किसी पर, आप में से भी किसी पर रहम नहीं होगा। सिर्फ टुडे इज योर चांस, आज आपका मौका है कि अपना दिल खुदा को दे और बिल्कुल खालिस तरीके से ईमान की आजमाइशों के वक्त खुदा पर भरोसा करें और आखिरी सांस तक, यहां तक कि मौत तक, यहां तक कि मौत के बाद भी खुदा पर भरोसा करें। और आसमान पर जाने वाला ईमान कौन सा है? जो आपके मौत के बाद काम करता हो। मिसाल के तौर पर आप कहते हो जी मैं जब मरता हूं, अगर मर गया तो खुदा की बादशाह में जाऊंगा, अगर मर गया तो खुदा की बादशाह में जाऊंगा। ये ईमान, जब भी मैं मरा, इस जमीन से उठाया गया, ये डन है, मेरा भरोसा है कि मैं खुदा की बादशाह में पहुंचूंगा। यहां तक नहीं, फिर मेरा ये भी भरोसा है कि यीशु जब बादलों पर आएगा तो मेरी कब्र में से मुझे बाहर निकालेगा और आसमान पर मैं पूरे बदन समेत खुदावंद के साथ पहुंचूंगा। ये ईमान है और ये मौत के बाद का ईमान है। कभी सोचा हमने इस पर? अगर सोचे ही नहीं तो तड़ना होने की कोई इस तरह सोचे, थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचे। मंजिल आगे है अभी हमारी। Oh, praise the Lord, hallelujah। यीशु मसीह पहला कुरिन्थियों का खत देखें और उसका 10वां बाब 13वीं आयत पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 10 बाब और 13वीं आयत पढ़ेंगे। आप इस माइक ओपन कर दें, पढ़ेंगे जी। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर। अच्छा, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर। और आगे, और खुदा सच्चा है, खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने। क्या आप खुदा पे ये भरोसा नहीं करते कि डैडी मेरे पे इतना भार नहीं पहन देगा जितना मैं चुक नहीं सकता? भाई सोचिए जरा, आप अपने छोटे बच्चे को कैसे कहेंगे 10 किलो का आटा चुक के ला गया? नहीं, आप सिर्फ उतना सा शापर उसको पकड़ाएंगे कि जोर भी बढ़े, पता भी नहीं कितना जोर है, लेकिन थोड़ा सा चलो भी चलो और है ना। वालिदैन को तजर्बा होगा कि ऐसा करते हैं हम। अच्छा, फिर जब उसे उठाया नहीं जाता तो खुद हाथ पकड़ लेते हैं। तो यहाँ लिखा है खुदावन तुम्हें आजमाइश में इतनी आजमाइश नहीं आने देता जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। और आगे क्या लिखा है? बल्कि आजमाइश के साथ निकालने की राह भी निकलने की राह भी, आजमाइश के साथ निकलने की राह भी देता है। तो समझ आ रही? पक्की बात है, आजमाइश के साथ निकलने की राह भी है, तो घबराने की बात नहीं। आजमाइशों में, अच्छा मैं चाहता हूं खुदावंद करे अब मेरा चर्च, मेरे बहन भाई, ये चर्च फैमिली, एफजी चर्च फैमिली, इस बात पर भरोसा करना शुरू करें कि हम यीशु की खातिर दुख उठाएंगे, हम यीशु की खातिर दुख उठाएंगे, हम यीशु मसीह की खातिर दुख उठाएंगे, हम यीशु की खातिर मार भी खा सकते हैं, हम यीशु मसीह की खातिर बीमारियों में भी कायम रहेंगे, हम यीशु मसीह से बेवफाई नहीं करेंगे। अगरचे हमारा कुछ भी ना हमारे पास हो, सब कुछ छिन भी जाए, तो भी हम खुदावन के कभी भी उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको, है ना। ये ईमान में चाहता हूं चर्च के अंदर आ जाए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं जी? अच्छा देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? खुदा कभी कभी आजमाता है तो फिर हम उस आजमाइश में खराब होते हैं। और सीधी सी बात है, खुदा जिन्होंने छड़ दे खुदा की मंजिल है, उसकी मंजिल की डेथ। खुदा जिन्होंने छड़ दे मंजिल की डेथ। हननिया सफीरा का वाक्य याद है, मस्सा और मरीबा पे इसराइलियों ने आजमाया, याद है, जमीन के नीचे 10 बार इसराइली ने आजमाया बियाबान में खुदा, और खत्म हो गए उधर ही बियाबान में। यानी वो पूरे नहीं उतरे अपने ईमान पर, पूरे नहीं उतरे। खुदा यीशु मसीह खुद आजमाइशों को उठाया। 2
2-3 حوالے میں کہتا ہوں سنیں اور پھر ہم کلوز کرتے ہیں میسج کو. یسوع مسیح, کیا یسوع پر آزمائش آئی تھی کہ نہیں؟ اچھا کوئی کہے نا اگر میرے تے آزمائش نہیں آئی, میرے تے کوئی آزمائش نہیں, تو پھر ہے جھوٹ ہے. میرے تے آزمائش نہیں آئی, یہ جھوٹ ہے. کیونکہ آزمائش سب تے آتی ہے, تنہائی میں سب سے زیادہ آپ آزمائے جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے جی؟ تنہائی میں سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے, لیکن God is watching. خدا آپ کو دیکھ رہا ہے, خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. کیا یسوع آزمایا گیا تھا کہ نہیں؟ آزمایا گیا تھا تو ہار گیا کہ جیت گیا؟ پریز ہاللویا. عبرانیوں 2 باب 18 آیت دیکھیں. چلیں جلدی جلدی سے پڑھیں گے جی. زنیار جلدی جلدی سے پڑھ لیں گے. کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے. جس صورت میں اس نے خود آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے. اچھا کیا ہے لکھا کہ آزمائش ہوئے گی نہیں کبھی؟ کیا ہے گا آزمائش کبھی ہوئے گی نہیں تاکہ بالکل فکر نہ کرو. یسوع دے ایمان لے آؤ, تھوڑے کاروبار کھل جائیں گے, رستے کھل جائیں گے, موجے ہونے شروع ہو جائیں گے, ڈالر آنے شروع ہو جائیں گے. او واہ یہ چرچ ٹھیک ہے, خدا ان کی شکر گزاری. حالات بالکل ٹھیک, حالات بالکل ٹھیک. میں کبھی لوگوں کو یہ تعلیم نہیں دیتا ہوں کہ آپ یہاں آئیں حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. میں جانتا ہوں کہ اس نسل کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کلام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہ دکھوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہو, نہ کہ بھاگیں یہاں سے. مسیح نے خود آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ہمیں بھی آزمائش میں مدد دے سکتا ہے نا. 4 باب کی 15 آیت دیکھیں, اسی کی 4 باب 15 آیت. کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے, بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. اور سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا. یسوع مسیح سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. یسوع مسیح بے گناہ اپنے جو ساڈے آزمائشاں آندیاں یسوع تے بھی آئیاں. یہ سمجھ آ رہی نا؟ یسوع پر بھی کون پر یسوع ان میں بے گناہ رہا. اچھا ساڈی یسوع مدد کر سکتا ہے کہ نہیں آزمائشاں چ؟ او ویری گڈ. چلیے آئیے ہم کھڑے ہو کر ایک دعا کریں. دعائیں کرنی معجزے والی نہیں, دعائیں کرنی خداوند منوں برے وقت چ قائم رہن دی توفیق دے. خداوند منوں بیماری دے وچ رہن دی, قائم رہن دی, ایمان چ ڈول نہ جاواں, برے وقتاں چ قائم رہواں تیرے چ. انہیں توفیق دے. کیا ایسا چاہتے ہیں؟ ہر دنیا کے شخص پر آتی مصیبت, بیماری سب پر آتی ہے. ڈرے نہیں سے, آنی ہے, جہاں مرضی چلے جائیں. جادوگروں پر بھروسہ کرنے والے بھی مر جاتے ہیں, یاد رکھیں سب پر مصیبت آتی ہے. اس لیے یسوع مسیح کا درد کبھی چھوڑے گا نہیں. خداوند کی حضوری سے کبھی باہر نہیں جائیں گے. اگر دکھ بھی اٹھانا ہے تو یسوع کے ساتھ اٹھائیں گے. آئیے اپنے ہاتھ اٹھا کر ایمان مانگیں کہ خداوند مجھے ایسا ایمان دے کہ مصیبتوں میں قائم رہ سکوں. مجھے ایسا ایمان دے کہ آزمائشوں میں غالب آ سکوں, آزمائشوں پر غالب آ سکوں, آزمائشوں پر غالب آ سکوں, آزمائشوں پر غالب آ سکوں, آزمائشوں میں بے گناہ ٹھہر سکوں. Oh praise God, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. Thank you Lord, hallelujah, praise the name of the Lord, hallelujah. Amen, hallelujah, praise God, hallelujah. Oh para santo kerebe, esere kerebe shabara kata sinto. Praise the name of Lord, hallelujah. خداوند تیری تعریف,
اے خداوند تیری ستائش ہیلیلویا. اے ڈیڈی اپنے بچوں کی آواز شکر 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 ہیلیلویا تو ہمارے ساتھ. Thank you Jesus. یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں. کبھی آمین آمین. ابھی ہم بیماروں کے لیے دعا کریں گے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا اگر آپ یسوع مسیح کے پاس ہو وہ آپ کی ہیلپ نہ کریں. کیا ہو سکتا ہے جی؟ جڑے گھر چ یسوع ہو گئے ایسے بھی اتوار میں تو ہو سکتا ہے. سنو صحیح میں کیا کی میں کہا ہے کہ جس کا یسوع کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مدد نہ کرے یا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جس گھر میں یسوع ہوگا اس گھر میں وہ پانیوں کو میں بنائے پانیوں کو میں بنائے کیونکہ وہ ادھر کھڑا ہے. جی یسوع نہ دوستی ہوئی تو پھر جڑیاں نا مجھے اپنے آپ ملتے رہیں گے. کئی چیزاں منگو گے نہیں وہ بھی ملتی رہیں گی اس لیے کہ وہ خدا ہے. ایک بہن یہاں پر جلدی جلدی دعائیں دیں. آج پلیز بھائی بابر جی بھی ہاں جی آج آگے بھائی مائک دیں پلیز مائک دیں پلیز جلدی جلدی اس بات جب تھوڑا سا بتائیں. یسوع مسیح آج بھی مجھ سے کرتا ہے کیا آپ نے گواہی دی پلیز. چھٹی ہوتی ہے ڈیوٹی سے وہ ویٹ کر رہی تھی آئیں گے تو جائیں گے چلو لیکن نہیں آیا تو میں اس کے لیے کھانا بنا رہی ہوں. میں چھت پہ بیٹھ گیا اپنے ایمان سے بیٹھ گیا. میں اسے بولا نہیں ہے ایمان سے بیٹھ گیا چھت پہ کیا بھائی کلام کر رہے تھے بھائی چول کی دعائی دے دے تو وہ بیٹھ گیا. میں نے اسے ڈانٹ دی تھی کہ میں نے چرچ جانا تو آیا نہیں ابھی تک. میرا کام ہے آپ کو نیچے آیا وہ ایمان سے دعا کر رہے تھے بھائی کے آ رہے تھے دعا انہوں نے چہرے پہ ہاتھ رکھا دعا کی تو آنٹی مجھے کہتے محمد یہ دیکھو میرے چہرے پہ نا کوئی نشان نہیں رہا. میں نے اپنی ایمان سے دعا کتنے 17-18 موقع اسی وقت غائب ہو گئے. صرف وہ دور بیٹھا سن رہا تھا. تھینک یو گاڈ. یہ بات ہے فرائیڈے جو ہم نے اوپر میٹنگ کی تھی پراچا کالونی میں جو کی تھی نا ماہانہ میٹنگ اس کی بہن بات بتا رہی ہے کہ اس کے کیونکہ مائک ساؤنڈ سسٹم تھا اور بہت دور تک آواز جا رہی تھی تو یسوع مسیح نے ایک دم سے اپنے جلال کو ظاہر کیا. ایک اور گواہی ہے سر اسی دن کون راشد بھائی جی راشد صاحب آ جائیں پلیز. نو پرابلم آ جائیں انشاءاللہ. یسوع کا جلال ظاہر کریں پلیز. یسوع